آج ہم بات کریں گے ایک نئی عالمی وبا کی اور اس کا نام ہے منکی پاکس یعنی بندروں کی چیچک۔ اس کو ہم اپنی زبان میں بندر چیچک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں 7 باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، منکی پاکس کیا ہے؟ منکی پاکس ایک ایسا وائرس ہے جس سے چیچک کی طرح کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق بھی چیچک کے خاندان سے ہے، یعنی اسمال پاکس، چکن پاکس اور کاؤ پاکس وائرسز۔ وائرس گروپ کا نام ہے آرتھو پاکس وائرسز اور یہ DNA وائرسز ہیں، یعنی ان کے اندر DNA پایا جاتا ہے اور یہ انسانی خلیوں میں جا کر بڑھتے ہیں اور پھر دوسرے خلیوں میں پھیلتے ہیں۔ جس طرح چیچک صدیوں سے اس دنیا میں موجود رہا ہے، اسی طرح منکی پاکس یعنی بندروں کی چیچک بھی کئی صدیوں سے دنیا میں موجود ہے، لیکن یہ ہمیشہ افریقہ کے مرطوب جنگلات تک محدود رہی، خاص طور پہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو یعنی وسطی افریقہ کے ممالک اور مغربی افریقہ نائجیریا کے ملک میں۔ نائجیریا کے اندر لیگوس کے شہر اور ڈیلٹا ریجن کے صوبے میں یہ کافی حد تک پائی جاتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ وہاں کی ایک مقامی وبا ہے۔ لیکن اب حالات یہ ہیں کہ یہ افریقہ سے نکل کے دنیا کے باقی حصوں میں بھی پھیل گئی ہے۔ اس کو بندر چیچک کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سب سے پہلے کیسز کوپن ہیگن ڈینمارک میں مکاک بندروں کے ہاں پائے گئے ایک لیبارٹری کے اندر، لیکن جنگلات کے اندر یہ بندروں کے علاوہ چوہوں اور گلہریوں میں بھی پائی جاتی ہے، بلکہ اس کی اکثریت چوہوں اور گلہریوں میں بیماری کی شکل میں موجود رہتی ہے۔ منکی پاکس کے بارے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ کس طرح پھیلتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ عام طور پہ جانوروں میں پائی جاتی ہے، تو اس کے پھیلنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے جانوروں سے انسانوں تک اور دوسرا انسانوں سے انسانوں تک۔ جانوروں سے انسانوں میں پھیلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور میں یہ مرض پایا جاتا ہے اور اس کو کوئی انسان پکڑتا ہے یا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے جسم سے یہ وائرس انسانی جسم میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جنگلی جانوروں کا گوشت جن علاقوں میں کھایا جاتا ہے، وہاں پر بھی یہ اس گوشت کی تیاری میں یا اس کو پکانے کے عمل میں جانور کے جسم سے انسانی جسم تک منتقل ہو سکتی ہے۔ انسانوں سے انسانوں میں منکی پاکس یعنی بندر چیچک کا پھیلنا قریبی تعلق کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک اس کی سانس کے ذریعے بھی جا سکتا ہے اور جسم کی رطوبتیں اور خاص طور پہ تھوک اور ناک کی رطوبتوں سے بھی پھیل سکتا ہے۔ جنسی اعضاء کے اندر اگر اس کا انفیکشن پایا جائے اور وہاں پہ پھوڑے پھنسیاں نکلے ہوں جن میں وائرس ہو، تو جنسی تعلق کے دوران یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کی جسم تک منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو منکی پاکس ہو تو اس کے کمرے میں اس کے ساتھ زیادہ دیر ٹھہرنے سے یا اس کے استعمال کیے ہوئے برتنوں کو استعمال کرنے سے، مثلاً پانی پینے کا گلاس یا وہ پلیٹ جس میں اس نے کھانا کھایا ہو، اس سے بھی انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ انسانی تھوک میں کافی حد تک پایا جاتا ہے۔ منکی پاکس یعنی بندر چیچک کے بارے میں تیسری سب سے اہم چیز ہے اس کی علامات۔ کیسے پہچانا جائے کہ کسی شخص کو یہ مرض لاحق ہے؟ اس میں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس وائرس کا انفیکشن ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ 5 دن سے لے کے 21 دن تک یعنی پہلے 3 ہفتے کے دوران ممکن ہے کہ انسان کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی علامت موجود نہ ہو، لیکن جسم میں وائرس بڑھتا جا رہا ہو۔ اس کے بعد جب علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو ان میں سب سے پہلے بخار ہوتا ہے اور اس کے بعد پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کمر درد اور سر درد بھی ہو سکتا ہے اور سب سے آخر میں آپ کی جلد کے اندر پھوڑے پھنسیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جن کے اندر یہ وائرس پایا جاتا ہے۔ اب یہ پھوڑے پھنسیاں شروع میں ایک خارش کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے اندر سفید رنگ کا مادہ بھر جاتا ہے جو بعد میں پیلے رنگ کی پیپ بن جاتا ہے۔ اس موقع پہ جا کے یہ پھوڑے پھنسیاں یا آبلے پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے رطوبت خارج ہوتی ہے، اور یہ وہ موقع ہے جب انفیکشن ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ منکی پاکس کی علامات میں ایک خاص چیز جسم کے اندر گلٹیوں کا پیدا ہونا بھی ہے اور ان گلٹیوں کے اندر سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ پھوڑے پھنسیوں کے پھٹ جانے کے بعد زخم بھرنا شروع ہوتا ہے اور جب یہ بھر جاتا ہے تو یہ اپنی جگہ پر ایک داغ چھوڑ جاتا ہے جو اکثر گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ منکی پاکس یعنی بندر چیچک سے پیدا ہونے والے چیچک کی پھوڑے پھنسیاں عموماً انسان کے چہرے، ہاتھ، پاؤں اور جسم کے دوسرے حصوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے خاص طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ منہ کے اندر، زبان کے گرد اور آنکھوں کے اندر بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور جنسی اعضاء اور اعضاء تناسل میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کیا منکی پاکس سے بچاؤ ممکن ہے؟ اور اس کا جواب ہے جی ہاں۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس چیچک کی ویکسین بہت عرصے سے موجود ہے، کئی دہائیوں سے، اور یہ چیچک کی
की वैक्सीन 80 से 85% तक मुअस्सर है मंकी पॉक्स के खिलाफ। लेकिन इससे ज्यादा अच्छी खबर भी है, और वो ये कि 2019 में अमेरिका और तुर्की के ताउन से एक ऐसी वैक्सीन बनाएगी जो खास तौर पर मंकी पॉक्स के वायरस को गैर मुअस्सर कर देती है और उसके खिलाफ बचाव पैदा करती है। और इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 2,40,00,000 की तादाद में ये वैक्सीन मौजूद है, और वक्त आने पर मजीद वैक्सीन भी पैदा की जा सकती है। मंकी पॉक्स के बारे में 5वीं अहम चीज है इसका इलाज। जी हाँ, एक दवाई टिकोविरिमैट के नाम से मौजूद है, जो न सिर्फ के मंकी पॉक्स बल्कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स, हर किस्म के पॉक्स वायरस का इलाज कर सकती है। इस दवाई की इफादियत ये है कि ये वायरस को मुतासरा खलिए यानी सेल के अंदर से बाहर निकलने नहीं देती, और वो इसी सेल में रहते रहते खत्म हो जाता है। इस तरह वो जिस्म के बाकी खलियों में फैल नहीं पाता। दवाई का एक फायदा ये भी है कि आप इसको बचाव के लिए एहतियाती तदबीर के तौर पर भी ले सकते हैं। मसलन डॉक्टर और नर्सें जिनमें ये खतरा हो कि वो मंकी पॉक्स के मरीजों के साथ काम करते हैं, उनसे उनको इन्फेक्शन हो सकता है, इस गोली के इस्तेमाल से मंकी पॉक्स से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी शख्स का मंकी पॉक्स के मरीज के साथ करीबी ताल्लुक रहा है और उसमें इन्फेक्शन का खतरा है, तो उसको भी ये गोली देकर इस इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। मंकी पॉक्स के बारे में छठी सबसे अहम बात, बाद लोगों में ये तासर पाया जाता है कि ये एक जिनसी मर्ज है, लेकिन ये सही नहीं। मंकी पॉक्स जिनसी अमराज में से एक नहीं, लेकिन चूंकि जिनसी तहल्लुक में इंसानों के दरमियान बहुत ज्यादा कुर्ब होता है, तो अगर किसी एक शख्स को मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन हो तो उसके साथ जिनसी तहल्लुक रखने से इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते। और अब आते हैं मंकी पॉक्स के बारे में 7वीं और सबसे अहम चीज के बारे में, वो कौन से लोग हैं जिसमें इस इन्फेक्शन से मौत वाक़या होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। बच्चों, हामिला औरतों और उन लोगों में जिनका जिस्मानी दिफाई निज़ाम कमजोर हो, मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन ज्यादा शदीद होता है और इससे जाँ बाक होने के इम्कानात भी ज्यादा होते हैं। जिन लोगों में जिस्मानी दिफाई निज़ाम कमजोर हो, उनमें सबसे अहम कैंसर के वो मरीज हैं जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं। कीमोथेरेपी की वजह से जिस्म का दिफाई निज़ाम कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ कैंसर के कीमोथेरेपी लेने वाले मरीजों में ही जिस्मानी मुदाफियत कम हो। बहुत सी और अद्वियात ऐसी हैं जिनसे जिस्मानी मुदाफियत कम हो सकती है, मसलन स्टीरॉयड थेरेपी और वो अद्वियात जो जिस्मानी अज़ू के ट्रांसप्लांट के बाद, उनकी मुंतकली के बाद दिए जाते हैं ताकि जिस्म उन अज़ा को रद्द न कर सके। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के अंदर भी जिस्मानी दिफाई निज़ाम कमजोर हो। ये सब वो लोग हैं, बच्चे, हामिला औरतें और कमजोर दिफाई निज़ाम वाले, जिनको मंकी पॉक्स से खुसूसन एहतियात की जरूरत है। और अगर वबा तेजी से ज्यादा फैल गई तो इन लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेशन और अद्वियात फराहम करनी पड़ेंगी, ताकि न सिर्फ कि ये खुद महफूज रहें बल्कि इनसे इन्फेक्शन मजीद लोगों में फैलने के इम्कानात भी कम हो जाए।